کی سنت کے خلاف ہے، تو نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھانا۔ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھے شعر نہیں سکھایا، شعر تیرے مناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مانا اب قرآن تجھ پہ اترا یا مجھ پہ اترا؟ تو ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے محفل حمد و نعت۔ ایک ہوتی ہے حمد اور ایک ہوتی ہے نعت۔ اگرچہ لغت میں حمد اور نعت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، نعت کا معنی بھی ہے تعریف کرنا، لیکن ہماری آج کی زبان میں حمد و نعت میں فرق کر دیا گیا۔ جب اللہ کی بزرگی بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، جب پیغمبر کو صاحب بیان کیے اس کو نعت کہتے ہیں۔ میں اس پہ ایک بات کہنے لگا ہوں، کبھی کبھی یوں ہوگا کہ لغت میں دو لفظوں کا معنی ایک ہوگا لیکن عرف ان کا معنی الگ الگ کر دے گا، اور جس کا معنی لغت میں ایک ہو عرف اس کے دو معنی الگ کر دیں، اس میں دلیل میں لغت کو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں دلیل میں بطور عرف کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اگر اصول ہمارے ذہن میں آ جائے تو شریعت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ان مسائل کو سمجھتے نہیں تو نتیجہ بالکل الٹ نکلتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیں، شریعت تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل اور نمبر 3 اخلاق۔ یہ تین چیزیں ملے تو شریعت بنتی ہے۔ عقائد کو نکال دے شریعت نہیں بنتی، مسائل کو نکال دو شریعت نہیں بنتی، اخلاق کو نکال دو شریعت نہیں بنتی۔ تو شریعت کے 3 حصے ہیں، ایک حصے کا نام عقائد ہے، ایک حصے کا نام مسائل ہے اور ایک حصے کا نام اخلاق ہے۔ تو ظاہر جب شریعت کے 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں کو پڑھنے کے لیے 3 علم چاہیے تھے۔ تو ایک علم جس میں عقائد زیر بحث آتے ہیں اس علم کا نام علم کلام ہے، اور جس میں مسائل زیر بحث آتے ہیں اس کا نام علم فقہ ہے، جس میں اخلاق زیر بحث آتے ہیں اس کا نام علم تصوف ہے، اور جو علم عقائد کا ماہر ہو اس کو متکلم کہتے ہیں، علم فقہ کے ماہر کو فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں، اور علم اخلاق کے ماہر کو صوفی اور مرشد کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں عقائد کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی، مسائل کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی، اخلاق کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی۔ اگر علم کلام کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی، علم فقہ کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی، علم اخلاق کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ علم کلام کے ماہر متکلم کو چھوڑ دو، علم کلام نہیں آتا، فقہ کے ماہر فقیہ کو چھوڑ دو، علم فقہ نہیں آتا، علم اخلاق کے ماہر صوفی کو چھوڑ دو، علم اخلاق بھی نہیں آتا۔ اس لیے اگر تم پوری شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں متکلم کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں فقیہ کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی، اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں مرشد کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی۔ آؤ پھر دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے۔ مولانا قاسم نانوتوی وہ تھا جو بیک وقت متکلم بھی تھا، بیک وقت فقیہ بھی تھا، بیک وقت وہ صوفی اور مرشد بھی تھا۔ اگر دنیا والوں تمہیں یہ ساری نعمتیں ایک جگہ پہ لینی چاہو علماء دیوبند کے دروازے پہ آؤ، علماء دیوبند کے دروازے پہ تمہیں علم کلام بھی ملے گا، ان کے دروازے پہ علم فقہ بھی ملے گا، ان کے دروازے پہ علم اخلاق بھی ملے گا۔ دیوبند کے پاس آؤ گے تمہیں کلام کرنے والا متکلم بھی ملے گا، فقہ جزئیہ بیان کرنے والا فقیہ بھی ملے گا، اور خانقاہ میں تزکیہ اور تصوف کے درس دینے والا تمہیں صوفی اور مرشد بھی ملے گا۔ یہ تینوں بیک وقت چاہیے تو تم آؤ، اس کے لیے اللہ نے علماء دیوبند کی صورت میں دنیا میں شریعت کو عام کر دیا۔ میرے دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب دیکھ لیے متکلم ایک لفظ ہے، متکلم کا معنی اگر تم تبلیغی جماعت میں جاؤ گے پوچھو متکلم کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا گشت میں بات کرنے والے کو۔ اگر مدرسے میں آگے پوچھو وہ متکلم کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا علم کلام کے ماہر کو۔ اگر تم نحوی کے پاس جو کو متکلم کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صیغہ واحد یہ متکلم کا ہے، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے۔ متکلم تو لفظ ایک ہی ہے نا، لغت میں معنی ایک ہے، لیکن علم کلام میں جاؤ متکلم اور ہوگا، علم تم تو تبلیغی جماعت میں جاؤ متکلم کا معنی اور ہوگا، تم نحو والوں کے پاس سر والوں کے پاس جاؤ متکلم کا معنی اور ہوگا۔ اس لیے میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی آدمی نے فقہ پہ اعتراض کرنا ہو، اگر کسی آدمی نے دیوبندیت پہ اعتراض کرنا ہو، اگر کسی نے حنفیت پہ اعتراض کرنا ہو، پھر میں تم سے یہ بات پوچھوں گا کہ تم نے اعتراض کیا یہ مسئلہ فقہ کا تھا، مسئلہ عقیدے کا تھا، مسئلہ تصوف کا تھا۔ بعض لوگوں نے اعتراض یوں کیا کہ مسئلہ تصوف کا لیا اور کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے قاسم نانوتوی نے یوں لکھا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، حاجر مہاجر مکی نے یوں لکھا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رشید احمد کے گوہی نے یوں لکھا۔ تو فوراً میں سوال کرتا ہوں میرے دوستو یہ تو بتا جو تو نے عبارت بیان کی ہے اس عبارت کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق فقہ سے ہے، اس کا تعلق تصوف سے ہے، یہ تجھے بتانا پڑے گا۔ کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا فرق تو ہوگا نا، اگر ایک آدمی قاری یاسین صاحب کی درج حفظ کی کلاس میں آئے اور اگر قاری صاحب کے میرے بچوں کا امتحان لو اور ان کے بچے سے میں پوچھوں بیٹا تم کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بتاؤ جواب ٹھیک دیا یا غلط دیا؟
اب توجہ رکھنا، میں نے پوچھا بیٹا کلمہ بتاؤ، کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اب سب نے کہا جی غلط تھا۔ اچھا یہاں سے میں چلا گیا، ان کے کلاس کا لڑکا تو فیل ہو گیا، اب ساتھ میں گیا، وہاں پہ مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم وہ نحو پڑھا رہے تھے، تو مولانا نے فرمایا آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں، میرے بچوں کا امتحان لو۔ میں ان بچوں سے پوچھنے لگا تو باہر دیکھا کہ لڑکا گالی دے رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ باہر والا لڑکا کیا کہتا ہے؟ طالب علم نے کہا استاد جی کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ کیا پڑھتا ہے؟ جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ سبحان اللہ، جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ بھائی نحو کی زبان میں گالی کو کلمہ نہیں کہتے۔ نحویوں سے پوچھو کلمہ کسے کہتے ہیں تو نحوی کیا کہے گا؟ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن، وہ معنی یہ بیان کرے گا نا، تو گالی بھی تو کلمہ ہے نا۔ اب دیکھو اگر تم حفظ کی کلاس میں آؤ گے تو یہاں بسم اللہ بھی کلمہ نہیں بنتا، اور نحو کی کلاس میں آؤ گے تو گالی بھی کلمہ بنے گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر تمہیں کلمے کی تعریف کرنی ہے، نحو والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا، حفظ والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا۔ میرے دوستوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے سوال عقیدے پہ کیا تو کتابیں عقیدے کی کھلے گی، اگر تصوف پہ کیا کتاب تصوف کی کھلے گی، اگر فقہ پہ کیا کتاب فقہ پہ کھلے گی۔ تصوف کی بات سے زیر باس لا کے عقیدے پہ اعتراض مت کر، فقہ کی بات کو زیر باس لا کے عقیدے پہ باس مت کر، یہ تیری جہالت کی دلیل ہے۔ تو تینوں میں فرق نہ کر سکا، اور دیوبندی تینوں میں فرق کرتا ہے، اس لیے دیوبندی کبھی دھوکے کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ میرے دوست بات سمجھو، میں نے بات سمجھا لی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب علوم تین قسم کے ہوئے، علماء تین قسم کے ہوئے، تو کتابیں تین قسم کی آئیں گی نا۔ اب ہمارے یہاں اس دور میں ایک مسئلہ چلا، بعض لوگوں نے کہا جی محفل اس نے قرات منعقد کراؤ، بعضوں نے کہا جی غلط بدعت ہے، یہ منعقد نہیں کرانی چاہیے، کسی نے کہا جی محفل حمد نعت منعقد کرا دو، دوسرے کو جوش چڑھا کہتے ہیں بدعت ہے، یہ نعت خوانی تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ ارے تمہارے نعت خوانی شروع کر دی ہے، تمہارے عقیدے برباد ہو گئے۔ میں نے کہا تو کیسا کم عقل آدمی ہے، اگر نعت خوانی کو تو نے غلط کہنا تھا تو میں تو اس سے یہ پوچھوں گا کہ نعت خوانی کرانا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فقہ کا؟ یہ عقیدے کا تعلق ہے یا فقہ کا؟ اس کا تعلق تصوف سے یا عقیدے سے ہے؟ اگر نعت خوانی کرانا اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو بات عقیدے پہ لا، اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو بات فقہ کی لا۔ اگر تو نعت خوانی کو غلط کہا، اگر کفر کہتے قرآن پیش کر، اگر کفر کہتے خلاف اجماع پیش کر، اگر کفر کہتے اس کے خلاف تواتر پیش کر، اگر تو غلط کہتے کوئی دلیل لا۔ اگر تیرے پاس دلیل نہیں پھر دلائل مجھ سے سن، اگر تجھے دلائل نہیں آتے دلائل میں دیتا ہوں، لکھتا تو جا۔ تجھے کس نے بیان کیا کہ نعت کو منعقد کرنا یہ کفر ہے؟ تجھے کس نے کہا حمد کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے؟ تو نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھانا، کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھے شعر نہیں سکھایا، شعر تیرے مناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مانا اب قرآن تجھ پہ اترا یا مجھ پہ اترا؟ وہ فوراً کہے گا قرآن اللہ کے نبی پہ اترا۔ تو پھر میں کہنا یہ چاہوں گا جب قرآن نبی پہ اترا تو شرع بھی نبی کرے گا۔ میں قرآن نبی کا مانتا ہوں، شرع نبی کی مانتا ہوں، تیرا قرآن بھی نہیں مانتا، تیری شرع بھی نہیں مانتا۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا نبی نے شعر کے بارے میں کون سے جملے کہے، پیغمبر سے پوچھنا پیغمبر نے شاعروں کو پسند کیا یا نہیں کیا۔ میرے نبی سے پوچھنا چاہیے تو کون ہوتا ہے؟ یہی اعتراض ہم نے قادیانی پہ کیا۔ ہمارا جھگڑا مرزا قادیانی سے کیا تھا؟ مرزا قادیانی کہنے لگا میں آخری نبی ہوں، ہم نے کہا نہیں نہیں آخری نبی وہ تھا۔ مرزا قادیانی کہتے نہیں نہیں آخری نبی میں ہوں، ہم نے کہا قرآن پڑھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مرزا قادیانی کہتے خاتم کا معنی ہے مہر، جو نبیوں پہ مہر لگانے والا وہ نبی تھا، جس پہ مہر لگی وہ نبی بن گیا۔ کہ لغت کو اٹھاؤ، خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، تو میں نے مانا تو ٹھیک کیا۔ ہم نے قادیانی سے کہا آخری نبی ہمارے آقا ہے، تو دجال ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ قادیانی کہتے تم آج پڑھو، ہم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا معنی آخری نبی۔ قادیانی نے آیت یہی پڑھی، آیت میں نے بھی یہ پڑھی، میں کہتا ہوں آخری نبی، وہ کہتا ہے نبیوں کی مہر۔ ہم کہتے ہیں قرآن تجھ پہ نہیں اترا، قرآن محمد پہ اترا۔ اگر محمد مارا تیرا بیان کرے تو سچا، میرا بیان کرے میں سچا۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔